حضرت علی رضی اللہ عنہ یا پھر علی بن ابی طالب بن عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی آپ کے چچا زاد بھائی، کیونکہ آپ کے والد کا نام تھا عبداللہ بن عبد المطلب۔ میری اپنی رائے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحابہ اکرام کا رتبہ اپنی جگہ پہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑھ کر دین کو فالو کرنے والا اور دنیا کی خواہشوں سے بے نیاز درویش صفت انسان اگر کوئی شخص تھے تو وہ مولا علی تھے، کیونکہ حدیث مبارک کے اندر آپ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایسے واقعات اور فضیلتیں موجود ہیں جو کہ کسی بھی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوئی۔ 9 ہجری غزوہ تبوک کا وقت ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ رومی سلطنت یا بازنطینی سلطنت، جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، اسلامی ریاست کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوف زدہ تھی۔ افواہ پھیلتی ہے کہ کیسر روم یا پھر روم کا بادشاہ ہرقل اپنے اتحادی عرب قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے حملے کے انتظار کرنے کے بجائے خود پہلے پیش قدمی کی جائے اور دشمن کے اس کے علاقوں میں جا کر انہیں للکارا جائے۔ لہٰذا جنگ کا اعلان ہوا، اور یہ اعلان بھی ہوا کہ جو بھی شخص جنگ کے اندر شریک نہیں ہوگا وہ منافق تصور کیا جائے گا، کیونکہ رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سے ٹکرانا تھا اور اس کی فوج لاکھوں کی تعداد میں تھی، اور مسلمان کل ملا کر 30,000 کی فوج کو ہی اکٹھا کر سکے تھے۔ اس دوران مسلمانوں کے حالات شدید خراب تھے، کیونکہ شدید گرمی کا موسم تھا، فصلیں بالکل پک کے تیار تھی اور صحابہ کرام کے لیے اپنی زمینوں کو چھوڑنا بھی انتہائی مشکل تھا، کوئی وسائل تک موجود نہیں تھے، اور سب سے بڑھ کر کے مدینہ سے تبوک کا رستہ تقریباً 700 کلومیٹر لمبا تھا، جو کہ بہت سخت اور صحرائی علاقہ تھا، اور مسلمانوں کے پاس اتنے کم وسائل تھے کہ اس وقت گھوڑے تو دور، کچھ لوگوں کے پاس تو اپنے اونٹ تک موجود نہیں تھے۔ اس ٹائم کے اندر حضرت عثمان بن عفان نے سب سے زیادہ مدد کی اور 10,000 دینار، 300 اونٹ اور 50 گھوڑے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ اس پر خوش ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی وہ جنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال دے دیا، اور جبکہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت ابو طالب نے اپنی وفات سے پہلے مولا علی سے وعدہ لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اکیلے مت چھوڑنا اور زندگی بھر ان کی حفاظت کرتے رہنا، اس کے دوران تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مولا علی نے اپنے اس وعدے کو ایسے نبھایا کہ جیسے نبھانے کا حق تھا۔ ہر ایک جنگ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ یا پھر سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کا اتنا خوف تھا کہ منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی موجودگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی طرح کا حملہ کرنے کی سازش بھی کر سکے۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ساتھ چلنے سے منع کیا اور فرمایا کہ تم مدینے کے اندر رہ کر عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت کرو گے اور شہر کے معاملات کو چلاؤ گے، ایسا نہ ہو کہ دشمن ہماری فوج کو جاتا دیکھ کر پیچھے سے مدینے پر حملہ کر دے۔ اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علی پر کتنا زیادہ بھروسہ تھا کہ جب یہ حکم ملا تو مولا علی علیہ السلام بے اختیار رو دیے۔ آپ کو روتا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور اس میں صرف فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے خیال میں دنیا میں اس سے بڑھ کر ایکسٹریم فضیلت کسی اور صحابی کی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ یہ بالکل اینڈ پوائنٹ ہے۔ غزوہ تبوک پر روانگی کے وقت منافقین کو زندگی کے اندر پہلی بار وہ موقع ملا تھا جو کہ شاید ان کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا تھا، یعنی مولا علی علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ موجود نہیں تھے، لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے، اور ان کی زندگی کے اندر ان کو نہ تو کوئی قتل کر سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا منافقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک سے واپسی پر نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ کیسر روم خوف کے مارے اپنی فوج واپس لے کر بنا جنگ کے واپس چلا گیا، اور مسلمان 30 دن کے انتظار کے بعد لڑائی کیے بغیر جنگ جیت کر واپس آ گئے۔ مدینہ سے واپسی پر ایک راستہ عقبہ نامی پہاڑی سے ہو کر گزرتا ہے، جو کہ کافی تنگ اور خطرناک راستہ ہے۔ منافقین نے منصوبہ بنایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کچھ ساتھی اس گھاٹی سے گزریں گے تو وہ اوپر سے بہت ہی بڑے پتھر گرائیں گے اور نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہید کر دیں گے۔ جب یہ منافقین حملہ کے لیے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور حضرت عمار کو لیا اور رات کے وقت تیز رفتاری سے وہاں سے گزر گئے، اور جیسے ہی حملہ آوروں نے حرکت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا اور بلند آواز کے اندر ان کا نام لیا۔ اب ان لوگوں کے چہرے پر کیونکہ نقاب تھے تو وہ اپنی شخصیت کو پہچاننے جانے کے خوف سے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بتا دیے تھے، لیکن آپ نے امت کے اندر فتنہ نہ پھیلانے کے ڈر سے ان کے نام عام نہیں کیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 12 منافقین تھے جن کے نام آپ اپنے علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام حضرت حذیفہ کو بتائے، اور اسی لیے ان کو صاحب سر رسول یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک بیان ہوتا ہے کہ حضرت عمر اس شخص کا جنازہ بالکل نہیں پڑھتے تھے کہ جب تک کہ حضرت حذیفہ کو بلا کر ان کی تصدیق نہ کر لیں کہ یہ شخص تو ان 12 منافقین کے اندر شامل نہیں تھا۔ 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بار اپنے صحابہ کے ساتھ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس جا رہے تھے تو غدیر خم نامی جگہ جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان موجود ہے، یہاں پر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے۔ اس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکنے کا حکم دیا کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک انتہائی اہم پیغام ان تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر حکم دیا کہ اے رسول وہ بات پہنچا دو جو کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر یہ واضح ہے کہ کچھ ایسے الفاظ تھے اور کچھ ایسے پیغام تھے جو کہ اللہ کے رسول نے آگے پہنچانے تھے، جس کے بعد منافقین نے اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ حملہ کرنا تھا یا سازشیں کرنی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے بچانے کا آپ کو وعدہ کیا۔ حکم ملتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا کہ لوگوں، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ صحابہ کرام نے ایک ہو کر جواب دیا کہ بے شک اللہ کے رسول آپ حق رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اور اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اور پھر فرمایا کہ میں تم میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اپنی سنت اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا نور ہے، یہ ہدایت ہے، جو کوئی بھی اس کو پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ غدیر خم کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حالات کی غیبی خبر اللہ کی طرف سے دے دی گئی تھی اور آپ کے اہل بیت پر کیا کیا ظلم ہونے والا ہے، لہٰذا یہ خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے مستقبل کی خبر جاننے کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور دوبارہ اتنا بڑا مجمع آپ کی زندگی کے اندر جمع نہیں ہوگا، لہٰذا ہر ایک کان تک یہ بات پہنچ جائے اور یہ لوگ جو کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں باقی لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچا دیں۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ مولا علی کو یمن کا گورنر بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، جہاں پر انہوں نے کچھ سخت فیصلے کیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلے میرٹ پر تھے، جو کچھ امیر لوگ اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے مدینے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی کی وہ شان کی کہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ علی سے محبت وہی کرے گا جو کہ مومن ہوگا اور علی سے بغض وہی رکھے گا جو کہ منافق ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ علی کی شکایت کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ تم میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے اور میرے بعد میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی علی کی عقل و قیادت یا پھر فیصلوں پر شک کرے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بس یاد رکھو کہ علی کا ساتھ دینا اور اس کی مدد کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک خاص مقام دیکھنا چاہتے تھے۔ غدیر خم کے مجمع کے اندر زیادہ تر لوگوں کا تعلق عراق اور شام سے تھا اور ان کو بتانا مقصد تھا کہ فتنے کے دور کے اندر علی کا ساتھ دینا اور اس فتنے کے دور کے اندر علی حق پر ہوگا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خدشہ تھا اور جس کی سب سے زیادہ اخیر تھی واقعہ کربلا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں اور محرم کی خاص سیریز میں ہمارے ساتھ ضرور شامل رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔